السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ملا وجی کی مثنوی کتب مشتری کے بارے میں۔ بہت امپورٹنٹ مثنوی ہے، بہت امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم مثنوی ہے، UGC نیٹ کے نصاب میں بھی شامل ہے اور بہت سے مقابلہ جاتی امتحان میں اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم ملا وجی کے بارے میں بات کریں گے، کتب مشتری کے کچھ اہم نکات کے بارے میں بات کریں گے، کتب مشتری کے کردار اور اس کا مکمل خلاصہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ نے پوری دیکھ لی شروع سے آخر تک تو کتب مشتری کو لے کر آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور پوری طرح سے یہ مثنوی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ ملا اسداللہ وجی کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں۔ 1566 میں پیدا ہوئے اور 1659 میں وفات ہوئی۔ 13ویں صدی کے مشہور دکنی شاعر ملا وجی کا اصل نام ملا اسداللہ وجی تھا۔ ملا وجی کے آباء و اجداد خراسان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ اصل نام کیا تھا؟ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کو نوٹ کرتے جائیے گا، اس سے آپ کو شارٹ نوٹس بنانے میں آسانی ہوگی۔ اصل نام کیا تھا؟ ملا اسداللہ وجی۔ کبھی کبھی یہ کوشچنس پوچھے جاتے ہیں کہ ملا وجی کا اصل نام کیا تھا۔ آباء و اجداد خراسان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ملا وجی کی پیدائش دکن کے علاقے میں ہوئی تھی۔ ملا وجی نے وجی، وجیہ اور وجیہ تخلص استعمال کیا تھا۔ 3 تخلص استعمال کیے انہی نے، وجی، وجیہی اور وجیہ۔ ملا وجی نے کتب مشتری 1609 میں قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہاں سے کافی کوشچن پٹ ہوتے ہیں کہ کتب مشتری کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی یا کب لکھی گئی تھی۔ تو 1609 میں لکھی گئی تھی قلی قطب شاہ کی فرمائش پر۔ ملا وجی نے لمبی عمر پائی تھی۔ انہوں نے قطب شاہی دور کے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا۔ 4 بادشاہ کون کون سے بادشاہ تھے؟ ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ۔ ان 4 حکمرانوں کا دور ملا وجی نے دیکھا تھا۔ ان کی پیدائش اور وفات سے متعلق کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک اندازے کے مطابق وجی 1566 میں گولکنڈہ میں پیدا ہوئے اور 1659 میں حیدرآباد میں وفات پائی۔ کہاں پیدا ہوئے؟ گولکنڈہ میں پیدا ہوئے اور حیدرآباد میں وفات پائی۔ انہیں ملک الشعراء کا خطاب محمد قلی قطب شاہ نے دیا۔ وجی ان کا درباری شاعر تھا۔ انہیں ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا؟ قلی قطب شاہ نے۔ یہ بھی کوشچن پٹ ہوتا ہے کہ ملک الشعراء کا خطاب کسے ملا؟ تو ملک الشعراء کا خطاب ملا وجی کو ملا تھا۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیے اور ضرور سے سبسکرائب کر دیے چینل کو، تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آگے دیکھتے ہیں تصانیف۔ ملا وجی کی تصانیف کون کون سی ہیں؟ پہلے تو کتب مشتری 1609 میں پہلی طبعات مثنوی ہے۔ طبعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طبعات کا مطلب ہوتا ہے جو خود سے لکھی گئی ہو، کہیں سے اخذ نہ کی گئی ہو، کسی کا ترجمہ نہ کیا گیا ہو یا کسی اور چیز سے ماخوذ نہ ہو، جو خود سے لکھی گئی ہو اسے کہتے ہیں طبعات۔ تو کتب مشتری ملا وجی کی طبعات تصنیف ہے۔ یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کئی بار۔ سبرس 1635 میں لکھی گئی، یہ تمثیلی داستان ہے۔ سبرس کے بارے میں ہم جب داستان پڑھیں گے تو اس میں سبرس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تاج الحقائق کو بھی ملا وجی کی تصنیف کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے اسے بھی ملا وجی کی تصنیف کہا ہے۔ اور دیوان وجیہ، فارسی دیوان وجیہ ملا وجی کا فارسی دیوان تھا۔ مثنوی کتب مشتری کے بارے میں یہاں کچھ اہم نکات ہیں، ان پہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان کو ضرور سے نوٹ کر لیے گا۔ کتب مشتری ملا وجی نے 1609 میں قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی۔ 1609 میں قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی۔ وجی نے یہ مثنوی 12 دن میں مکمل کری۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ 12 دن میں مثنوی کو مکمل کرا ہے۔ کتب مشتری گولکنڈہ کی پہلی طبعات مثنوی ہے۔ طبعات کا مطلب میں ابھی پیچھے بتا چکی ہوں۔ طبعات کا مطلب ہے جو کہیں سے ماخوذ نہ ہو، جو خود سے لکھی جائے۔
تو قطب مشتری گولکنڈہ کی پہلی طبعزاد مثنوی ہے۔ یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ گولکنڈہ کی پہلی طبعزاد مثنوی کون سی ہے، تو قطب مشتری۔ اس مثنوی میں قلی قطب شاہ اور مشتری کی عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ قطب مشتری کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا۔ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے اس کو کس نے مرتب کیا، مولوی عبدالحق نے مرتب کیا۔ قطب مشتری 159 عنوان، 7 غزلیں اور 8 رباعیاں ہیں۔ قطب مشتری میں کتنے عنوان ہیں، 159 عنوان ہیں، 7 غزلیں ہیں اور 8 رباعیاں ہیں۔ قطب مشتری کے کرداروں کے نام آسمانی سیاروں اور برج سے لیے گئے ہیں۔ آسمانی سیاروں اور برج سے لیے گئے ہیں۔ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ کس مثنوی کے کرداروں کے نام آسمانی سیاروں سے لیے گئے ہیں، تو قطب مشتری کے لیے گئے ہیں آسمانی سیاروں اور برج سے۔ وجہی نے اس مثنوی میں 2 تخلص وجہی نے اس مثنوی میں دو تخلص استعمال کیے ہیں، وجہی اور وجیہی۔ قطب مشتری کے ہیروئن وہی رقاصہ بھاگمتی ہے جس پر قلی قطب شاہ عاشق ہوا تھا۔ مشتری کس کو کہا گیا ہے، اس میں بھاگمتی کو مشتری کہا گیا ہے، جو کہ ایک رقاصہ ہے۔ اس مثنوی میں کل 12 اہم کردار ہیں، ضمنی کردار بھی ہیں، لیکن جو اہم کردار ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، 12 ہے۔ اس پہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ قطب مشتری میں کل کتنے اہم کردار ہیں، تو 12 اہم کردار ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اس کے اہم کرداروں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ابراہیم قطب شاہ۔ ابراہیم قطب شاہ گولکنڈہ کا بادشاہ اور قلی قطب شاہ کا باپ ہے۔ کرداروں کا کیا رشتہ ہوتا ہے، اس بات پہ زیادہ دھیان دیے گا، کس کردار کا کس سے کیا رشتہ ہے۔ اس پہ بھی بہت سارے سوال آتے ہیں، ملان کرنے والے آ جاتے ہیں کہ کس کا کس سے کیا رشتہ ہے، تو اس پہ ذرا دھیان دیے گا۔ قلی قطب شاہ دکن کا شہزادہ، ابراہیم قطب شاہ کا بیٹا اور مشتری کا عاشق ہے، اور اس مثنوی کا ہیرو بھی ہے۔ مشتری بنگالہ کی شہزادی ہے۔ مشتری کہاں کی شہزادی ہے، بنگالہ کی۔ زہرہ مشتری کی بہن، جس کی شادی مریخ خاں سے ہوتی ہے۔ زہرہ کون ہے، مشتری کی بہن ہے۔ عطارد اپنے زمانے کا مشہور مصور اور سیاح ہے۔ عطارد کون ہے، اپنے زمانے کا مشہور مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو، اور سیاح کہتے ہیں سیر و سیاحت کرنے والے کو، یعنی جو دور دراز کا سفر طے کرتے ہیں ان کو سیاح کہتے ہیں۔ تو عطارد کا جو کردار ہے وہ مصور ہے اور سیاح ہے۔ مریخ خاں شاہ سلطان کے وزیر اسد خاں کا بیٹا ہے اور زہرہ کا عاشق ہے۔ زہرہ کون ہے، زہرہ مشتری کی بہن ہے، اس کا عاشق ہے مریخ خاں۔ کرداروں کو بہت دھیان سے پڑھیے گا اور مکس مت کریے گا، کیونکہ کرداروں سے بہت سارے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں۔ وزیر اسد خاں کون ہے، وزیر اسد خاں حلب کے بادشاہ کا وزیر اور مریخ خاں کا باپ ہے۔ مریخ خاں وہی مریخ خاں ہے جو زہرہ کا عاشق ہے، اور اس کا باپ ہے وزیر اسد خاں۔ شاہ سلطان حلب کا بادشاہ۔ مہتاب پری قلی قطب شاہ پہ فریفتہ اور شہزادے کی منہ بولی بہن۔ راکشس جس نے مریخ خاں کو قید کیا ہے۔ سلکھن پری مہتاب پری کی کنیز۔ مہراؤ مشتری کی دائی۔ یہ کوشچن بھی پوچھا گیا ایک بار کہ مشتری کی دائی کا کیا نام ہے، تو کیا نام ہے، مہراؤ۔ قلعہ گلستان پریوں کا علاقہ۔ پریوں کا علاقہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہاں سے خلاصہ شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اب تک ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر لیں چینل کو۔ اس کا خلاصہ کافی طویل ہے، لیکن خلاصہ پڑھنے کے بعد آپ کو پوری مثنوی سمجھ میں آ جائے گی۔ شروع کرتے ہیں خلاصہ۔ مثنوی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ابراہیم قطب شاہ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، بہت دعاؤں اور منتوں کے بعد ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام محمد قلی قطب شاہ ہوتا ہے۔
جب یہ لڑکا جوان ہوتا ہے تو ایک دن خواب میں ایک خوبصورت پری کو دیکھتا ہے اور اپنے عقل و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس پری کے خوابوں میں کھویا رہتا ہے، کھانا پینا سب چھوڑ دیتا ہے اور صرف روتا رہتا ہے۔ اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ قلی قطب شاہ کے بارے میں۔ ایک بادشاہ ہوتے ہیں ابراہیم قطب شاہ، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، بہت دعاؤں منتوں کے بعد ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام وہ محمد قلی قطب شاہ رکھتے ہیں۔ جب یہ لڑکا جوان ہوتا ہے تو ایک دن خواب میں بہت خوبصورت پری کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کر اپنے عقل و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو پری کے خوابوں میں کھویا رہتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور صرف روتا رہتا ہے۔ بادشاہ کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور شہزادے کو خوش کرنے کے لیے ہندوستان اور بیرون ملک سے دوشیزاؤں کو اکٹھا کرواتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جو شہزادے کو خوش کرے گی منہ مانگی قیمت پائے گی۔ لیکن شہزادے پر کسی کا جادو نہیں چلتا۔ بادشاہ کی بہت اصرار پر شہزادہ خواب کا واقعہ بتاتا ہے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے اتارود کو بلایا جاتا ہے۔ اتارود اپنے زمانے کا مشہور مصور، سیاح اور عورتوں کی تصاویر جمع کرنے کا شوقین ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، جب بادشاہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا بہت پریشان ہے، بہت الجھن میں ہے، تو وہ ہندوستان سے اور باہر کے ملکوں سے دوشیزہ یعنی خوبصورت لڑکیوں کو اکٹھا کرواتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جو بھی قلی قطب شاہ کو خوش کرے گی وہ منہ مانگا انعام پائے گی۔ لیکن شہزادے پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی اسے متاثر نہیں کر پاتا ہے۔ بادشاہ کی بہت اصرار کرنے پر وہ خواب کا واقعہ بتاتے ہیں۔ بادشاہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں قلی قطب شاہ سے کہ کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو، تمہارا دل کیوں نہیں لگ رہا ہے کہیں؟ تو پھر وہ ان سے خواب کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے اتارود کو بلاتے ہیں۔ اتارود کون ہے؟ اتارود وہی جو بھی ہم نے کردار میں دیکھا تھا، اس زمانے کا مشہور مصور ہے، تصویر بنانے والا ہے، سیاح ہے اور عورتوں کی تصویر جمع کرنے کا شوقین ہے۔ بادشاہ ساری بات اتارود کو بتاتا ہے اور اتارود ساری بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے حسین دوشیزہ بنگالہ کی شہزادی مشتری ہے۔ جب اتارود کو یہ بات بادشاہ بتاتے ہیں کہ جو خواب کا واقعہ ہے وہ بتاتے ہیں، تو اتارود کہتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے حسین دوشیزہ ہے وہ بنگالہ کی شہزادی ہے، جس کا نام کیا ہے؟ مشتری ہے۔ اس کی ایک بہن ہے جو خوش الحانی میں مثل حضرت داؤد ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ خوش الحانی میں مثل حضرت داؤد کس کو کہا گیا ہے؟ تو کس کو کہا گیا ہے؟ زہرہ کو کہا گیا ہے۔ مشتری کی بہن زہرہ کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ مشتری کی ایک تصویر بادشاہ کو دکھاتا ہے، بادشاہ وہ تصویر شہزادے کو دکھاتا ہے، شہزادہ تصویر کو دیکھ کر فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی خوابوں کی شہزادی ہے۔ شہزادہ اور اتارود دونوں سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ان کا سامنا کہیں بڑے بڑے اژدہوں سے ہوتا ہے تو کہیں ان کی ملاقات بزرگ عالم و عابد سے ہوتی ہے۔ سفر کے دوران ایک ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں ایک راکشس رہتا ہے۔ شہزادہ اس کے قلعے کی طرف جیسے ہی قدم بڑھاتا ہے وہاں اسے ایک آدم زاد ملتا ہے۔ آدم زاد اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں حلب کے بادشاہ سلطان خاں کے وزیر اسد خاں کا بیٹا ہوں۔ خواب میں ایک پری کو دیکھ کر ایسا دیوانہ ہوا ہوں کہ اس کی تلاش کی جستجو میں نکل پڑا ہوں۔ اس پری کا نام زہرہ ہے جو بنگالہ کی شہزادی ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ شہزادہ جب اتارود کے ساتھ سفر پہ نکلتا ہے تو راستے میں بہت ساری مشکلیں آتی ہیں، بہت ساری چیزوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے اژدہے ملتے ہیں، بہت بزرگ لوگ بھی ملتے ہیں۔ تو وہیں راستے میں ان کو ایک راکشس ملتا ہے، راکشس کا ایک قلعہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ راکشس کے اس قلعے میں داخل ہونے لگتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک آدم زاد کہتے ہیں انسان کو، آدم زاد بیٹھا ہوا ہے جس کا نام کیا ہے؟ مریخ خاں ہے۔ مریخ خاں اپنی پہچان کرواتا ہے کہ میں حلب کے بادشاہ سلطان خاں کی وزیر کا بیٹا ہوں، اور میں نے بھی خواب میں ایک دوشیزہ کو دیکھا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، اور جب سے خواب میں اس کو دیکھا ہے تب سے میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں بھی اس کی تلاش میں نکل پڑا ہوں۔
اس کا نام بتاتا ہے کہ زہرہ ہے جو بنگالہ کی شہزادی ہے۔ تو مریخ خان نے بھی قلی قطب شاہ جیسا ہی خواب دیکھا ہوتا ہے۔ تمام باتیں سن کر شہزادہ محمد قلی قطب شاہ اپنی محمد قلی قطب شاہ اپنے مقصد سفر مریخ خان کو متعارف کراتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا مقصد اور ہماری منزل ایک ہی ہے، اس لیے ہم دونوں کو ساتھ ہو جانا چاہیے۔ ابھی ان کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ راکشس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شہزادہ آیت الکرسی کی مدد سے راکشس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ مریخ خان پہلے اپنی بات بتاتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، اس کے بعد میں اس کی جستجو میں نکل پڑا۔ پھر قلی قطب شاہ بھی اپنا واقعہ بتاتا ہے کہ میں نے بھی ایسا دیکھا خواب، اس میں مشتری کو دیکھا اور اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو پھر دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں کی منزل ایک ہی ہوتی ہے، کیونکہ زہرہ اور مشتری دونوں بہنیں ہوتی ہیں۔ وہ دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کو راکشس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شہزادہ آیت الکرسی کی مدد سے راکشس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ شہزادہ قلی قطب شاہ، مریخ خان اور عطارد تینوں اپنے مقصد کی تعمیل کے لیے وہاں سے نکل پڑتے ہیں اور قلعہ گلستان جو پریوں کا علاقہ ہے وہاں قیام کرتے ہیں۔ یہاں شہزادے کی ملاقات مہتاب پری سے ہوتی ہے، وہ شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ دونوں ملتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ دوران گفتگو شہزادہ راکشس کے قتل کا واقعہ بتاتا ہے۔ یہ جان کر مہتاب پری بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میں بھی آزاد ہو گئی۔ دوسری طرف عطارد شہزادے سے بنگالہ جانے کی اجازت لیتا ہے اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد شہزادے کو بھی وہاں بلوا لے گا۔ یعنی عطارد پہلے جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں وہاں پہلے جا کے دیکھتا ہوں وہاں کی کیا حال و احوال ہے، اس کے بعد میں شہزادے کو بھی وہاں بلوا لوں گا۔ عطارد بنگالہ پہنچ کر شہزادی کے محل کے قریبی مصوری شروع کر دیتا ہے۔ بہت جلد اس کی شہرت پورے ملک میں پھیل جاتی ہے۔ مشتری کو جب اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو بلا کر محل کو آراستہ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ آراستہ کرنا یعنی کہ سنوارنا حکم دیتی ہے۔ عطارد دن رات محنت کر کے محل کو آراستہ کرتا ہے۔ انہی نقش و نگار کے درمیان عطارد شہزادے کی تصویر بنا دیتا ہے۔ مشتری جب دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے۔ وہ عطارد سے تصویر سے متعلق سوال کرتی ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ عطارد شہزادی کو بتاتا ہے کہ یہ قلی قطب شاہ کی تصویر ہے جو دکن کا شہزادہ اور مشتری شہزادے سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے۔ عطارد شہزادی کو اطمینان دلاتا ہے کہ وہ بہت جلد شہزادے کو بلوائے گا اور فوراً شہزادے کو بلانے کے لیے قاصد روانہ کر دیتا ہے۔ قاصد کہتے ہیں جو پیغام لے کے جاتے ہیں ان کو قاصد کہتے ہیں۔ تو جب مشتری قلی قطب شاہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے تو عطارد کہتا ہے کہ وہ بادشاہ کو شہزادے کو جلدی بلوائے گا، اس کے لیے وہ قاصد روانہ کر دیتا ہے۔ خبر ملتے ہی شہزادہ مہتاب پری سے اجازت لے کر بنگالہ کا رخ کرتا ہے۔ مہتاب پری شہزادے کو بطور نشانی ترنگ بادپا گھوڑا دیتی ہے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیے گا۔ مہتاب پری شہزادے کو کون سا گھوڑا دیتی ہے؟ ترنگ بادپا گھوڑا دیتی ہے۔ شہزادہ بنگالہ پہنچ کر مشتری سے ملتا ہے، دونوں کے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، عیش و عشرت کی محفل گرم ہوتی ہے۔ شہزادہ مشتری سے مریخ خان کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ طے پاتا ہے کہ زہرہ کی شادی مریخ خان سے کر کے بنگالہ کی حکومت اس کے سپرد کر دی جائے گی۔ قطب شاہ مشتری کو لے کر دکن روانہ ہوتا ہے۔ دکن پہنچ کر دونوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر دی جاتی ہے۔ گولکنڈہ کی حکومت ابراہیم قطب شاہ اپنے بیٹے قلی قطب شاہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو امید ہے خلاصہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔
اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کرداروں کو سمجھنے میں تھوڑی دقت آ رہی ہے، تو 2 سے 3 بار ویڈیو کو دیکھیں، جلدی سمجھ میں آ جائے گا، بہت مشکل نہیں ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس میں ہم نے ملا وجی کے بارے میں بات کری ہے، کتب مشتری کے بارے میں بات کری ہے، ملا وجی کی اہم تصانیف کے بارے میں بات کری ہے، کتب مشتری کے اہم نکات جو ہیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر لیے گا، اس کے کرداروں کے بارے میں بات کری ہے، اور مکمل خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ہمارا ایک یوٹیوب ٹیلی گرام چینل بھی ہے اردو اسکالرس کے نام سے، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی لنک مل جائے گی، اور جتنی بھی ویڈیو اب تک اپلوڈ کی جا چکی ہیں ان کی لنک مل جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔